بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شعبان کے آخری دن ہیں اور رمضان کی آمد ہے۔ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی میزبانی ہمیں کرنے سے پہلے کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ رمضان المبارک کی تیاری ہمیں شعبان میں ہی کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے۔ کچھ تیاریاں دینی ہوتی ہیں اور کچھ دنیاوی۔ پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ عام زندگی میں جب بھی ہم کو کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کام تیاری کے بغیر کیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی، وہ خوبصورتی نہیں آتی یا ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کی تیاری کرتے تو ہم اسے پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی جب ہم اپنے امتحانات دیتے ہیں تو بھی ہم بھرپور تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم تیاری نہ کر پائیں تو ہم کو دل میں ملال رہتا ہے کہ اگر میں تیاری کرتا تو میرا امتحان اچھا ہوتا، اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ اسی طرح ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے بھی رمضان کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تیاری میں بھی دو چیزیں ہیں، نمبر 1 ذہنی تیاری، نمبر 2 عملی تیاری۔ دوستو، ذہنی تیاری میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات کا کیا شیڈیول بنانا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ ہم نے ذکر و اذکار، نوافل کی کیا روٹین ہونی چاہیے، کتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، یا ہم نے کتنے لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہے، یا اور بھی جو ہم لوگوں کو دینے دلانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ بھی دینی کام بہت سے ہوتے ہیں جو ہم لوگ زیادہ تر رمضان میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی روٹین بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ ہم ویسے تو سارا دن مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں جو زیادہ تر بے ٹائم ہی ہوتے ہیں، جہاں گئے وہاں کھا لیا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ٹائمنگ کو اعتدال پہ لانا ہوتا ہے تاکہ رمضان میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ سونے اور جاگنے کے اوقات کو بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو سحری اور افطاری میں پرابلم نہ ہو۔ نمبر 2 عملی تیاری۔ عملی تیاری میں ہماری خواتین کا زیادہ کام ہوتا ہے۔ عملی تیاری گھروں کی صفائی ستھرائی، پورے مہینے کا راشن، اس کا حساب کتاب۔ اس کے علاوہ کچھ صاحب استطاعت لوگ دوسرے کے گھروں میں راشن بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی لے کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ کام آپ شعبان میں کریں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ غریب کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کو ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ذہنی ٹینشن میں نہیں گزارنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے کام کرنے ہوں تو وہ ذہنی ٹینشن ہی ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ آرام سے عبادات میں گزار کے اللہ پاک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اور آپ فکروں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بہنیں روزہ رکھ کر پورا دن بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، جوتے، جولری، ان چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے پورا دن بازاروں میں گھومتی ہیں اور نماز کے اوقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرے گا، اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ایک دوسری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میری بہنوں، رمضان کے دن روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے دن ہے، نہ کہ بازاروں میں چکر کاٹنے کے۔